اظہر صاحب جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کچھ پوائنٹس بتائے 27ویں آئینی ترمیم کے، میں پوائنٹ بائی پوائنٹ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا وہ کہتے ہیں آئینی عدالت کا قیام ہوگا 27ویں آئینی ترمیم سے، کیا کہیں گے اس کے اوپر اظہر صاحب؟ اچھا میں شاید بھول گیا، آپ کو یاد ہوگا کہ 18ویں ترمیم پہ بڑی ڈیلیبریشن ہوئی تھی، بالکل بڑی ڈیلیبریشن ہوئی تھی، بڑی ڈیٹیل اور ڈیپتھ میں، بالکل 9 مہینے لگے تھے۔ اچھا کمال کی بات ہے، شاید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تھیم بھول گئے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو کا نظریہ دفن ہو گیا۔ آپ لوگوں کو کنفیوز نہ کریں، یہ بتائیں نا آئینی عدالت تو 26ویں ترمیم میں بھی تھی لیکن وہ آئینی بینچ بن گئی، اب آئینی عدالت بن رہی ہے۔ سر میں پھر بتاتا چلوں، کیا مجھے یہ بتائیں سپریم کورٹ پہلے آئینی عدالت نہیں تھی؟ تو آپ ججمنٹ اٹھا کر دیکھ لیں، اتنے بڑے بڑے نام گزرے آئینی، یہ کیا کنفیوز کر رہے ہیں؟ برانچ الگ کر رہے ہیں نا، مرضی کی آئینی عدالت، سمجھیں مرضی کی آئینی عدالت۔ چلیں آگے بڑھیں اظہر صاحب، یہ بتائیں یہ ایگزیکٹو میجسٹریٹس کی بحالی ہوگی، اس کا مطلب کیا ہے اظہر صاحب؟ میں صاف سی بات بتا دیتا ہوں، تباہی و بربادی ہو رہی ہے۔ ہم نے عدلیہ کا رول ختم کر دیا کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، یہاں بندہ مر جائے، یہاں بندہ لوٹ جائے، پولیس بیوروکریسی جو مرضی کر جائے، عام آدمی کو پوچھنے والا نہ۔ ایگزیکٹو کا تو مقصد ہی ہے نا، اب یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کہا ہوا تھا نا قانون، اور بتدریج کہا تھا کہ ایگزیکٹو سے یہ معاملے اٹھا لینے ہیں، یہ جوڈیشل میجسٹریٹ کے پاس رہیں گے۔ تو یہ بھی سمجھ لیجئے گا، یہ بھی آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے اور ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے تھیم کے خلاف ہے۔ ججوں کے تبادلے کا اختیار بھی شامل ہے، اس کے اوپر بتائیے۔ یہ بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے تھیم کے خلاف ہے، یعنی کیوں تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ ایک سوال ہے، 18ویں ترمیم میں اتنی ڈیلیبریشن وہاں نہیں خیال آیا ان کو۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ یار خدا را بھٹو کے آئین کا چھوڑ دیں، بھٹو کے آئین کا تباہی و بربادی کر دی۔ یعنی یہ میرا خیال ہے پاکستانی تاریخ میں شاید یہ ہنگ پارلیمنٹ، جو ہنگ پارلیمنٹ میں کہوں گا نا، آگے بڑھیں۔ اگلا پوائنٹ ہے این ایف سی ایوارڈ میں صوبائی حصے کے تحفظ کے خاتمے کی تجویز، اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ میں تو بلائے آج رضا ربانی صاحب کو، فرت اللہ بابر صاحب کو، وہ جواب دیں گے اس کا آ کر۔ یہ انہوں نے کیا سارا کچھ، یعنی اس پہ بڑی پروٹیکشن دی ہے۔ اب وجہ یہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر وجہ یہ ہے کہ یہ جمہوری قوتیں طے کر بیٹھی ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھ کاٹ دینے، اور ہاتھ ان کے کٹ گئے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، یہ یعنی بندہ پوچھے اس سے، آرٹیکل 243 میں ترمیم کے نکات بھی شامل ہیں، کیا مطلب اظہر صاحب؟ دیکھیں میں پھر بتاتا چلوں، بات پھر وہی ہے، آپ نے پہلے یہ مملکت آئین یہ بے آئین پاکستان ہے نا، یعنی یہاں کون سے آئین کا نفاذ ہوتا ہے؟ اب یہ آئین کے نام پر آپ کو بیٹھ کر ایسی جگہ لا کر کھڑا کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں آپ کے واپسی کے راستے نہ ہو۔ چلے فیصلہ کر لیا انہوں نے، بھگتنا انہوں نے ہے۔ یعنی جس پارلیمنٹ کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں کہ فارم 45 اور 47 کی، اس کے ذریعے 26ویں ترمیم بھی اور 27ویں ترمیم بھی، یہ پاس کرانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بھی بتائیں اظہر صاحب، یہ بھی بتائیں الیکشن کمیشن میں تقرری پر جاری تعطل ختم کرنے کی بھی تجاویز شامل ہیں۔ یار مجھے بتائے، 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے مساق جمہوریت کے ذریعے طے ہوا، کبھی آج تک الیکشن کمیشن نے اپنی مرضی کا لگایا؟ نگران حکومتیں ان کی اپنی مرضی کی لگی ہیں آج تک؟ یعنی کیا، یعنی آپ اندازہ لگائیں، یہ پاکستان میں 23 کروڑ کی عوام میں جنوری سے لے کر اب تک ان کو چیف الیکشن کمیشن نہیں مل سکا، ان کو ممبران نہیں مل سکے۔ حالت یہ ہے ان کی، حالت یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ان کی قومی بندہ کیا بات کرے بھائی۔ ٹھیک ہے اظہر صاحب بریک آ گئی ہے، اظہر صاحب بریک آ گئی ہے۔ بریک پہ جانے سے پہلے شہلا صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، پلیز کہیے میڈم۔ پہلی بات تو یہ کہ چیئرمین نے لکھا ہے کہ یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ ہم اس پہ راضی ہیں۔ اپنی پارٹی میں انہوں نے آئین کے سارے اختیارات رضا ربانی کو دے رکھے ہیں اور اس پہ CEC بلائی ہے کہ ہمیں یہ باتیں بتائی گئی ہیں، ابھی ہوا نہیں، فائنل نہیں ہے، تجاویز ہیں۔ حکومت نے بھی اسے ڈرافٹ نہیں فائنل کیا، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ جو بہت ساری باتیں چیئرمین نے لکھی ہیں، چیئرمین اکیلا فیصلہ نہیں کریں گے، ہمارے یہاں CEC ہے، اس پہ ہوگا، اور چیف الیکشن کمشنر تو میرا خیال ہے کہ بانی PTI میں لگایا۔ بالکل میڈم، اور پھر وہ دعائیں دیتے رہے ان کو۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری صاحب نے آج قوم کو یہ بتایا کہ موجودہ حکومت، موجودہ کابینہ نے وہ کام کر دکھایا جو 20 سال سے حکومتیں کرنا چاہ رہی تھی لیکن کوئی کر نہیں پا رہا تھا۔ انہوں نے یہ اعلان کیا، اور یہ بڑا اعلان ہے،
کہ اب حکومت بجلی نہیں خریدے گی. اس سے پہلے حکومت ٹیکس پیئر کے پیسے سے آئی پی پی سے ہزاروں اربوں کی بجلی خریدتی رہی, وہ بجلی جو کبھی پاکستانیوں کو نصیب بھی نہ ہوئی, جس کے ہم نے پیسے بھی ادا کیے لیکن فائدہ کچھ نہ ہوا. اب بتایا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ ہم بجلی نہیں خریدیں گے, اب عوام آپس میں بجلی کی خرید و فروخت کرنے کے لائق ہو جائیں گے. اس کے حوالے سے پالیسی میکنگ, قانون سازی کی جا رہی ہے, جس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ نظام بہتر ہوگا, کمپٹیشن آئے گا. جو پاور ایکسپرٹ جن سے میں بات کر رہا تھا وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر کراچی کے اندر کے الیکٹرک کے علاوہ اور پاور سپلائرز بھی ہوں گے تو نظام میں بہتری آئے گی. کمپٹیشن از آلویز ہیلدی ان بزنس, اینڈ آف کورس بجلی سستی ہونا بہت ضروری ہے. اس وقت حکومت کی ان سوورائن گارنٹیز کی وجہ سے عوام کو بڑی مہنگی بجلی پڑی. پی ایم ایل این کہتی ہے, پی ٹی آئی نے یہ ڈیل کی, پی ٹی آئی کہتے ہیں ان سے پہلے کی ڈیل سے, ہم جانتے ہیں آئی پی پی کی ڈیلز 2010-11 کے درمیان اس ٹائم کے قریب کی گئی تھی, جس کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کافی وقت سے چلے آ رہے ہیں, ساری حکومتیں اس کو چلا رہی ہیں. لیکن اب پاکستانی امید کر بیٹھے ہیں آج کے ہمارے وزیر توانائی کے اعلان کے بعد کہ شاید وہ دن آئے گا جب پاکستانیوں کو سستی بجلی نصیب ہوگی. اظہر صدیق صاحب, اچھی خبر ہے یہ, اب تو آپ تعریف کریں گے نون لیگ کی اس خبر کے اوپر, 20 سال سے کوئی نہیں کر پائے. میرا سبجیکٹ ہے یہ. پہلی تو بات ہے کہ آئی پی پی کے جتنے معاہدے ہیں وہ اس ترمیم سے آپ کوئی فائدہ نہیں لے سکیں گے. یعنی کوشچن یہ ہے نا کہ وہ سوورن گارنٹیز ہیں اس کے اوپر, یعنی یہ تو قوم کو لالی پاپ دینا, بیوقوف بنانا, یعنی اس بیسیکلی جو فراڈ اور فریم آئین کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں نا, اس کی آڑ میں بتانا چاہتے ہیں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. یعنی یہ, اور یہ بھی ایک ترمیم پتہ نہیں وہ پچھلے ڈسکس ہو رہی تھی جناب, لوکل گورنمنٹ جو ہے نا وہ بھی آئین کے ذریعے پروٹیکشن دیں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہاں آپ کو لالی پاپ دے رہے ہیں, قوم کو یہ لالی پاپ دے رہے ہیں. دکھ اور افسوس اس بات کا ہے, اویس لغاری کا فیملی جس سے تعلق تھا وہ بھی گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو. آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی میں پچھلی جتنی ترامیم ہے, آرٹیکل 243 میں آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ اس کے ریپریکیشنز کیا ہیں, کیا ترامیم ہونے جا رہی ہیں. بھئی آپ نے آرمی ایکٹ میں تبدیلی کر لی, نیوی ایکٹ میں کر لی, ایئر فورس ایکٹ میں کر لی, تو آپ آرٹیکل 243 میں ترمیم کی ایسی کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو؟ کیا مسئلہ آ رہا ہے, کیا ایشو آ رہا ہے؟ یعنی آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ اس ملک کو ڈیموکریٹک فورسز میں جمہوریت دینا چاہتے ہیں؟ اظہر صاحب یہ بتائیں کون سے آرٹیکل میں ترمیم کرنی ہوگی بجلی سستی کرنے کے لیے, کام کی بات کریں. سر وہ میں وہ حیران ہوں, اسٹوڈنٹ آف لا, میرا سبجیکٹ یہ رہا ہے کہ بجلی سستی, شاید انہوں نے میرا خیال ہے جاتی ابرا بیچنا ہے, کچھ سرے محل بیچنا ہے, اس سے کوئی سستی ہو سکے گی. کسی آئین میں کسی ترمیم کا کوئی فرق نہیں پڑ سکے گا. آپ کے جو معاہدے ہیں, یعنی بجلی آج اندازہ لگائے نا, فرض کریں ایل این جی جس پہ وہ بک رہی ہے, تو آپ آئین میں ترمیم کر کے چلے کھائیں گے, یا آپ جو قرضے لیے ہیں, آپ نے جو ڈیٹ لیے ہیں, اس پہ جو سود ہے وہ سود مفت ہو جائے گا آئین میں ترمیم کر کے, یا آپ کو کیا ہوگا, آپ کو چلیں فرض کر لیں آپ کو جو سولر کا جو کاسٹ آ رہی ہے آئین میں ترمیم کریں گے وہ زیرو میں چلی جائے گی. چلیں آگے بڑھنے دیں. جو ہے نا وہ مفت ملے گی آپ کو. مجھے آگے بڑھنے دیں. حیران ہوں کیا بیوقوف بنا رہے ہیں بیٹھ کر اس نظام کے تحت. خدا رہا ہے یار, ڈونٹ میک فن آف دس نیشن. آپ نے تباہی و بربادی کر دی ہے اس ملک کی, اور مزید تباہی بربادی کرنے جا رہے ہیں. چھوڑ دیں اس بات کو. مجھے آگے بڑھنے دیں. چاہتے ہیں نا, آئیں آ کر نیا مینڈیٹ لے, آئینی کہیں کہ ہم آئین میں ترمیم چاہتے ہیں, قوم آپ کو اجازت دے گی, پھر ترمیم کیجئے گا. یہ کون سی آئین ساز اسمبلی ہے؟ آگے بڑھنے دیں اظہر صاحب, آگے بڑھنے دیں پلیز.